ہیلو فرینڈز، اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کائنات میں جنات کا زمانہ قائم کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مولا ارشاد فرماتے ہیں، یعنی جنات کو ہم نے دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا ہے۔ لکھا ہے، فرشتے چونکہ نور سے پیدا ہوئے تھے اس لیے اطاعت مولا کی طرف مائل ہوئے، اور جنات آگ سے پیدا ہوئے تھے اس لیے اکثر ان میں سے نافرمانی اور سرکشی کی طرف جھک گئے۔ اور آگ میں چونکہ اندھیرا اور روشنی دونوں صفتیں موجود ہیں اس لیے دو عذاب ان میں بھی ہوئے، یعنی یہ کہ جو آگ کی روشنی سے پیدا ہوئے وہ نیک نفس، اور جو آگ کے اندھیرے سے پیدا ہوئے وہ بڑے سرکش اور کافر بنے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنات کو اس سرزمین پر پیدا کیا اور ان میں سلسلہ اولاد کثرت سے شروع ہوا تو انہیں ایک شریعت کا پابند بناتے ہوئے اپنی اطاعت و عبادات بجا لانے کا حکم فرمایا، جنہوں نے نہایت خوشی کے ساتھ شریعت وقت کو قبول کیا، اور وہ ساتھ ہی اس کے نہایت خوشحال اور فالغ البالی اس عالم میں زندگی بسر کرنے لگے، یہاں تک کہ ایک بڑی مدت تک، جسے بعض علماء نے 36,000 برس کا زمانہ بتایا ہے، یہ قوم جنات بخیریت تمام گزار چکے۔ تو اب باسبب آتش پیدائش کے ان میں اور سرکشی کے اسباب ظاہر ہونے لگے۔ بہت سے ان میں اس طرح پابند شریعت رہے، لیکن ساتھ ہی اس کے بتوں نے گمراہی اختیار کی، اور وہ متکبر اور سرکش ہی نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے عالم کو فساد میں لبریز کرنا شروع کر دیا، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حاجتیں پوری کی اور انہیں طرح طرح کے عذاب و عقاب میں مبتلا کیا۔ جو لوگ ان میں پیاری شریعت پر قائم اور عبودیت پر مستقیم رہے انہیں عافیت سے رکھا، اور سرکش و نافرمانوں پر عذاب نازل کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ کو حسب شریعت بنا کر جنات کی ہدایت کے لیے بھیجا، جو جنات کے لیے دور جدید کے لقب سے ایک نیا زمانہ مشہور ہوا۔ اس مرتبہ کے جنات اسی حد تک شریعت و طریقت پر قائم رہے جتنے کہ پہلے 36,000 برس کے دور اول میں رہے تھے۔ عرض یہ کہ قوم جنات میں 36,000 برس کا دوسرا دور شروع ہوا، اور اس کے بعد ان میں پھر جہالت اور سرکشی کے اسباب پیدا ہونے لگے، جس سے پھر وہ شرک و کفر اور قتل و قتال میں مبتلا ہو گئے۔ چنانچہ اس دفعہ حکم الہی نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، اور تمام سرکش اور دشمنان شریعت فنا کر دیے گئے۔ اب تیسرا دور شروع ہوا، جس میں ایک نیک نہاد بزرگ ان کا ولی بن کر بھیجا گیا، اور پھر 36,000 برس تک یہ لوگ فرما بردار اور اطاعت و شعار رہے۔ اس کے بعد پھر سرکشی اور قتل و قتال کا ان میں دور شروع ہو گیا۔ حکم الہی سے پھر وہ جنات غرق کر دیے گئے، صرف نیک نفس اور نیک نہاد عالم ہی باقی رہے۔ پھر ایک مدت میں جا کر ان میں سے ایک بڑی قوم پیدا ہوئی، جن میں ایک مبارک نفس ان کا رہبر بنا، جو تمام جنات کی ہدایت کے لیے بنایا گیا تھا، اور ساتھ ہی اس کے علاوہ وہ تمام قوم کو حلال اور حرام کے احکام سناتا اور نیکی بدی کے مقامات دکھاتا۔ چنانچہ عرصہ دراز تک وہ اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہے، اور یہ چوتھا دور تھا جب اس نیک نفس خاتی نے اس جہان سے رحلت کی تو بدترین جنات تھے وہ اگلی قوموں کی طرح سرکش اور تباہی مچانے لگے۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے، مگر انہوں نے کسی کی نہ سنی، اور نہایت سخت قوم جبار بن عالم کو تہبلا کرنا شروع کر دیا، اور ایک نسا کی نہ مانی جو مولا کو سخت ناگوار ہوا، جس نے فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت آسمان سے ان مفسدین کو ختم کرنے کے لیے بھیجی، اور ان فرشتوں نے ان تمام جنات کو غرق کر دیا۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت دی ہے کہ وہ زمین سے آسمان تک کا قد بنا سکتے ہیں، ہوا بن کر غائب ہو سکتے ہیں،
اور آگ بن کر روشن ہو سکتے ہیں اور ایک خوبصورت مرد و حسین عورت بن جاتے ہیں۔ عرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقتور مخلوق بنائی ہے، مگر ساتھ ہی اس کے بارے میں ہمارے ہادی، ہمارے پیشہ وار جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے مخلوق سرسبز نہیں ہوتی، بلکہ یقیناً وہ ہلاک ہو جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب میں آپ سے ملوں گا ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔